बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आई सेट अकेडमी के फ्लोर से। जी रिस्पेक्टेड ऑल एंड डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हमने बीए इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे शुरू किया हुआ और आज हमारा लास्ट विटामिन्स का ऐसे है और मॉडर्न एसेस का लास्ट ऐसे है विटामिन्स का, और इसमें आज हम डॉक्टर केनेथ वॉकर की इस खूबसूरत तहरीर को सेकंड वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसके साथ ही आपके मॉडर्न एसेस जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि मॉडर्न एसे की ये बुक जिसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। फ्यूचर में इसको रीड करना, इसको अच्छे तरीके से गेट करना, एग्जामिनेशन के लिए इसके अंदर से अपने नोट्स को गेन करना। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया यूट्यूब पर तो आप इसको लाइक करें, इसके बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो भी नेक्स्ट हमारी वीडियो होती है वो आपके नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाएं। वैसे तो मैंने इस प्रीवियस वीडियो में विटामिन्स की जो गुज़श्ता वीडियो उसमें भी आपको बताया था कि ये वीडियो ना सिर्फ बीए के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एज अ होल जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि डॉक्टर केनेथ वॉकर ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके इसको राइट किया। जी स्टूडेंट्स, आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ विटामिन्स विच आर वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे। दो तरह के विटामिन्स ऐसे हैं जो पानी में हल पजीर होते हैं, आइए उनकी डिटेल पढ़ते हैं। द चीफ वाटर सॉल्युबल विटामिन आर बी एंड सी। चीफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, बुनियादी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। एब्सेंस ऑफ विटामिन बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंज डिजीज़ बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी जो है वो एक अजीब व गरीब बीमारी बेरी बेरी है, उसका सबब बनती है। बेरी बेरी इज़ अ काइंड ऑफ पैरालिसिस। एक बंदे के ऊपर जैसे फालिज गिर जाता है टांगों पे, जिस्म के किसी हिस्से पे, तो ये बीमारी बेरी बेरी उसकी वजह बन सकती है। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी के आखिरी 50 सालों में, दिस डिजीज़ वाज अ स्कॉरेज इन और राइस ईटिंग कंट्रीज। स्कॉरेज, SCOURAGE। स्कॉरेज मीन लानत बनकर गिरना, लानत साबित होना। तो ये बीमारी जो थी ये जितने भी चावल खाने वाले ममालिक थे उनमें ज़्यादा पाई गई और बहुत ज़्यादा ये बीमारी के लोग शिकार हुए उसमें। इट वॉज कन्फर्म्ड लेटर ऑन, बाद में इस बात को कन्फर्म किया गया, दैट द डिजीज़ वॉज कॉज्ड ड्यू टू ईटिंग ऑफ पॉलिश्ड राइस, कि ये बीमारी जो थी ये पॉलिश हुए राइस को खाने की वजह से हुई थी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी इज़ यीस्ट। विटामिन बी का सबसे बड़ा ज़रिया खमीर है जिसके ज़रिया विटामिन बी हासिल कर सकते हैं। बट इट इज़ आल्सो फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन, लेकिन ये मुख्तलिफ तरह के अनाज में भी पाया जाता है। विटामिन बी इज़ डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। विटामिन बी जो है ये 6 मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में, अनासिर में इसको मज़ीद तब्दील किया जा सकता है जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वन ऑफ दीज प्रिवेंट्स बेरी बेरी, इनमें से एक जो है वो बेरी बेरी से रोकता है विटामिन बी में जो अनासिर हैं उनमें से एक। एंड द अदर, और दूसरा जो है वो पेलेग्रा से रोकता है। पेलेग्रा इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज़, PALIAGRA। पेलेग्रा इज़ अ ट्रॉपिकल डिजीज़। ट्रॉपिकल डिजीज़ वो होती है जो गर्म मरतूब मुल्कों में पाई जाए। तो पेलेग्रा विटामिन बी की कमी से पैदा होने वाली जिस्म एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादातर उन ममालिक में देखने में आई है जहाँ पे मौसम गर्म मरतूब होता है। करेक्टराइज्ड बाय, पेलेग्रा में क्या होता है, सिवियर स्किन रैशेज़, जल्द पर शदीद किस्म के दाने बनते हैं। चेंजेस इनटू द म्यूशियस मेम्ब्रेन्स, जो कि बाद में बलगमी झिल्लियों में तब्दील हो जाते हैं। एंड
مینٹل ویکنس، اور اس کی وجہ سے ذہنی کمزوری کی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وٹامن سی از پریزنٹ ان فریش ویجیٹیبلس۔ وٹامن سی جو ہے وہ تازہ سبزیوں میں پائی جاتی ہے۔ اٹ از فاؤنڈ ان پیز اینڈ بینس، یہ مٹروں میں اور لوبیا میں پائی جاتی ہے۔ ان سم فروٹس اسپیشلی لیمنز اینڈ اورنجز، اس کے علاوہ کچھ پھلوں میں، خاص طور پہ لیمن میں، اورنج میں، سنترا اور لیمو میں۔ اٹس ڈیفیشنسی کازز اسکروی، اس کی ڈیفیشنسی سے جریان خون کی بیماری، خون گرم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے غور کیا کہ لیمو پانی پینے سے یا پھر مالٹا کھانے سے، مالٹے کا جوس پینے سے، ٹینگ وغیرہ، تو انسانی جسم جو ہے اس میں خون کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وٹامن سی کی کمی سے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے۔ دا رائٹر ایڈوائزز us not to take vitamins in the form of tablets۔ رائٹر ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں وٹامنس کو گولیوں کی صورت میں نہیں لینا چاہیے۔ وی مسٹ گیٹ دیم، ہمیں یقیناً ان کو حاصل کرنا چاہیے، فرام فریش ویجیٹیبلس اینڈ فروٹس، تازہ سبزیوں سے اور پھلوں سے۔ وی مسٹ ہیو بیلنس ڈائٹ، ہمیں یقیناً متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ابھی ہم پڑھیں گے، یہ ہم نے کمپلیٹ کیا واٹر سولیبل وٹامنس، اور ابھی ہم پڑھیں گے فیٹ سولیبل وٹامنس۔ اسٹوڈنٹس جیسا کہ ابھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ وٹامن جو ہے یہ دو طریقے سے حل پذیر ہوتے ہیں۔ کچھ وٹامنس جو ہیں وہ پانی میں حل پذیر ہیں، اور کچھ وٹامنس جو ہیں وہ چربی میں حل پذیر ہیں۔ پانی میں حل پذیر ہونے والے بی اور سی تھے جو ہم نے ابھی پڑھے، اور چربی میں حل پذیر ہونے والے اے، ڈی اور ای، اس کو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ دا فیٹ سولیبل وٹامنز آر اے، ڈی اینڈ ای۔ چربی میں حل پذیر ہونے والے وٹامنس اے، ڈی اور ای ہوتے ہیں۔ وٹامن اے از پریزنٹ ان لارج کوانٹیٹیز، وٹامن اے جو ہے وہ پایا جاتا ہے بڑی مقدار میں، ان کاڈ لیور آئل اینڈ ان اسمالر اماؤنٹ ان بٹر اینڈ گرین ویجیٹیبلس۔ لارج کوانٹیٹیز میں یہ مچھلی کے تیل میں پایا جاتا ہے، اور کم مقدار میں یہ مکھن میں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ ایبسنس آف دس وٹامن فرام دا ڈائٹ آف ینگ اینیملز۔ ینگ اینیملز عام طور پہ ایسے مطلب جانور ہے جس میں انسان بھی شامل ہیں جو کہ ابھی ینگ ہوں، بالکل نو عمر، کم عمر یو کین سے، ان میں اس کی کمی سے ریزلٹس ان سٹنٹڈ گروتھ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اٹس ایبسنس آلسو ویکنز آؤٹ پاور آف ریزسٹنس، اس کی کمی سے وضاحت کی طاقت جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، a deficiency in vitamin A produces a curious dry condition of the eye، اس کی کمی آنکھوں کی عجیب و غریب سی ایک ڈرائی کنڈیشن بھی پیدا کر دیتی ہے۔ a severe deficiency، اور جو شدید اس کی کمی ہے، impairs the power of vision، اس سے ویژن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ in a poor light، کم روشنی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو روشنی کم ہو جائے تو پراپر نظر نہیں آتا، شام کے وقت دے آر انیبل ٹو واچ اراؤنڈ، سملر رات کے وقت تو بالکل ان کو نظر نہیں آتا، اور ریزن کیا ہے، ان کے اندر وٹامن اے کی شدید کمی ہوتی ہے، اور ڈیو ٹو یو کین سے بعض اوقات بائی برتھ ہوتا ہے ایسا، اور بعض اوقات بیلنس ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وٹامن اے وہ فرسٹ وٹامن ہے جو کہ فیٹ سولیبل وٹامن ہے۔ اس کے بعد وٹامن بی ہے، وٹامن ڈی ہے۔ وٹامن ڈی، the second fat soluble vitamin, is also found in cod liver oil۔ وٹامن ڈی جو کہ سیکنڈ فیٹ سولیبل وٹامنز ہے، وہ بہت بڑی مقدار میں مچھلی کے تیل میں پایا جاتا ہے، اینڈ ان لیسر اماؤنٹس ان ادر اینیمل فیٹس، اور یہ کم مقدار میں دیگر اینیمل کی چربیوں میں پایا جاتا ہے، بٹ ناٹ ان ویجیٹیبل آئلس، لیکن یہ نباتاتی تیل میں نہیں پایا جاتا۔ دا باڈی کین obtain its vitamin D by 2 channels، جسم جو ہیں وہ اپنے وٹامن ڈی کو 2 چینل سے حاصل کرتے ہیں۔ کیسے؟ 2 ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، by mouth and by the skin، منہ کے ذریعے اور جلد کے ذریعے۔ when ultraviolet light from the sun، جب سورج سے الٹرا وائلٹ کی روشنی strikes the skin، جلد سے ٹکراتی ہے، it converts certain fats from there into vitamin D، تو یہ وہاں پہ موجود کچھ مخصوص چربیوں کو پگھلا کر
ان کو وٹامن ڈی میں تبدیل کر دیتی ہے، سورج کی روشنی۔ A child therefore can make good any deficiency in his diet by manufacturing his own vitamins۔ اسی لیے ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی خوراک میں موجود کسی بھی قسم کی ڈیفیشنسی کو زیادہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اپنا وٹامن خود بناتے ہوئے۔ وہ کیسے وٹامن بناتا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ ہی ریسیوڈ سفیشینٹ لائٹ، کیونکہ وہ کافی لائٹ کو ریسیو کرتا ہے۔ اریٹیٹڈ کاڈ لیور آئل، دھوپ میں رکھے ہوئے مچھلی کا تیل جو ہوتا ہے، از مور پاورفل، زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ایز اے کریکٹیو، اور ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، دین آرڈینری کاڈ لیور آئل، عام مچھلی کے تیل سے۔ اٹس ایبسنس فرام دا فوڈز، خوراک میں سے اس کی غیر موجودگی، کازز دا کیلسیفیکیشن آف بونز، ہڈیوں کے سخت پن کی وجہ بنتی ہے، اینڈ اٹ از دا کاز آف ریکٹس، اور اس سے سوکھڑے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں، ریکٹس کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، ہماری اس ویڈیو کا آخری ٹاپک، ہمارے ان کویسچنز کا آخری ٹاپک، اور ہمارے اس ماڈرن ایسے کا آخری ٹاپک وٹامن ای۔ وٹامن ای از آلسو نون ایز دا اینٹی اسٹیرلٹی وٹامن۔ وٹامن ای جو ہے وہ بانجھ پن کے مخالف وٹامن کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اٹ از فاؤنڈ ان لیوز اینڈ سیڈلنگس، یہ پتوں اور بیجوں میں پایا جاتا ہے۔ اٹس ڈیفیشنسی افیکٹس ایڈورسلی دا ریپروڈکٹیو سسٹم، اس کی کمی شدید طریقے سے حملہ کرتی ہے، مخالف ہو کے اٹیک کرتی ہے، کس کے اوپر؟ ریپروڈکٹیو سسٹم پر، تولیدی نظام پر۔ دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے ویٹ جرم آئل وچ از رچ ان وٹامن ای، یہی وجہ ہے کہ گندم کے جرمز کا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ دیا جاتا ہے جس کے اندر وٹامن ای کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ از سم ٹائمز گیون ٹو چائلڈ لیس کپلز، وہ بعض اوقات دیا جاتا ہے بے اولاد جوڑوں کو۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ وٹامنس کی کتنی اہمیت ہے انسانی جسم میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے وٹامنس ہیں جن کی کمی کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں آتھر نے اس بات کی تاکید کی کہ ہمیں وٹامنس گولیوں کی صورت میں نہیں لینے چاہیے، بلکہ ان کو نیچرل وے سے گیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ وٹامنس ایسے ہیں جن کو باڈی خود بناتا ہے، کچھ وٹامنس ایسے ہیں جو ہم ڈائٹ سے گین کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اگر ہم بیلنس ڈائٹ یوز کریں گے تو یقیناً ہمارا جسم جو ہے وہ بہتر طریقے سے پھلے پھولے گا۔ ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹس رائٹ کریں۔ اپنی کیوریز اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ لکھیں، اور بہت جلد ہم اس کا جواب آپ کو ضرور رائٹ کریں گے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔